سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی۔ دوستو یہ اللہ کی قدرت کا مظہر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان مقامات کا مشاہدہ کرایا۔ اس سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عظیم تحفے عطا فرمائے۔ سب سے پہلا تحفہ، سب سے عظیم تحفہ نماز عطا فرمایا۔ ذرا سوچو، تمام احکام زمین پر ملے، روزہ زمین پر ملا، زکوٰۃ زمین پر ملی، حج زمین پر ملے، تجارت کے اصول زمین پر ملے، نکاح و طلاق کے ضابطے زمین پر ملے، حلال و حرام کے احکام زمین پر ملے، عدل و انصاف کے قوانین زمین پر ملے، حقوق العبادت کے احکام زمین پر ملے، وراثت کے اصول زمین پر ملے، اخلاق و معاملات کے آداب زمین پر ملے، معاشرت کے ضابطے زمین پر ملے، ریاست و سیاست کے اصول زمین پر ملے، امن کے اصول زمین پر ملے، جہاد کے ضابطے زمین پر ملے، سزا و جزا کے قوانین زمین پر ملے۔ لیکن نماز کا مقام جدا ہے۔ نماز اللہ نے زمین پر نہیں بلکہ اپنے محبوب کو آسمان پر بلا کر عطا کیا۔ نماز قرب الہی کا خاص ذریعہ ہے۔ نماز معراج کا خاص تحفہ ہے۔ نماز بندے اور رب کا تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ 50 نمازیں عطا کی گئیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمدردی اور شفقت کی وجہ سے 5 رہ گئیں، لیکن اجر 50 رکھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت اور ہمدردی ہے۔ نماز صرف عمل نہیں۔ سوچئے، ہمیں شب معراج تو یاد رہا، لیکن شب معراج کا تحفہ یاد نہیں رہا، شب معراج کا پیغام یاد نہیں رہا۔ کتنی عجیب بات ہے، جبکہ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کفر والا عمل کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے باوجود ہم نماز سے سستی برتتے ہیں، نماز سے غفلت برتتے ہیں، اتنا جاننے کے باوجود نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ دوسرا تحفہ اس سفر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ملی۔ یہ عام آیتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ رحمت کی آیتیں ہیں، یہ مغفرت کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں ایمان ہے، ان آیتوں میں دعا ہے، ان آیتوں میں وعدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ آیتیں رات میں پڑھ لے وہ کافی ہو جاتی ہیں، کافی ہر خوف کے لیے، کافی ہر پریشانی کے لیے، کافی ہر آنے والی مصیبت اور حادثے کے لیے۔ کیا ہم انہیں پڑھتے ہیں یا صرف جانتے ہیں؟ افسوس کہ ہمیں شب معراج تو یاد ہے، لیکن اس میں ملنے والے کا پتہ نہیں۔ اس میں جو تحفہ ملا اس سے ناواقف ہیں، اس کا کیا پیغام ہے، ہم اس سے غفلت میں ہیں۔ اس سفر کا تیسرا تحفہ ہے مغفرت کا تحفہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، جو میری امت میں سے شرک نہ کرے اس کے لیے مغفرت ہے۔ یہ امید کا پیغام ہے، یہ ٹوٹے دلوں کے لیے خوشخبری ہے۔ گناہ بہت ہیں تو دروازہ بند نہیں ہے، اللہ اب بھی معاف کرتا ہے۔ بس لوٹ آئیے، بس اللہ کے سامنے جھک جائیے، اللہ سے سرنڈر کر لیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کر لیجئے، اللہ کا بندہ بن جائیے اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ہر سال ایک رسمی شب مناتے ہیں، شب معراج۔ شب معراج کا ہرگز یہ پیغام نہیں ہے اس رات کو جاگو، اس رات کو رسم و رواج کے طور پر مناؤ، بلکہ معراج کا پیغام نماز قائم کرو، کسی حالت میں سستی نہ کرو، نماز سے غفلت نہ برتو، نماز کی پابندی کرو، قرآن سے جڑو، شرک سے بچو، اللہ سے مایوس مت ہو، اللہ سے امید رکھو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے رہو۔ یاد رکھو، جس نے ان 3 تحفوں کو تھام لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں معراج کے تحفوں کی قدر کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔
اگر میری کسی بات سے اتفاق نہ ہو تو ضرور کمنٹ میں لکھیں، اگر پسند آئے تو دوسروں کو ضرور شیئر کریں۔ ذہن میں رہے شب معراج میں عام راتوں کی طرح عبادتوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔